بدعۃ ضلالہ. بدعت کہتے ہیں ہر اس قول اور فعل کو جس کی وجہ شرط سبب خیر القرون میں موجود ہو اور عبادت جان کر نہ کیا جائے، بعد میں کوئی کرے تو بدعت. یہ تعریف مشہور زمانہ عالم شاطبی غرناطی نے اپنی کتاب اعتصام میں کی ہے. ہر وہ قول اور فعل، یعنی ہر عقیدہ یا عمل جس کی وجہ سبب علت اور شرط خیر القرون میں موجود ہو اور عبادت جان کر نہ کیا جائے، بعد میں کوئی کرے بدعت ہوگی. اور یہی تعریف حافظ عباد الدین ابن کثیر نے سورہ احقاف کے اندر لو کان خیرا ما سبقونا الیہ کے ذیل میں کی ہے. وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ فَيَقُولُونَ لِكُلِّ قَوْلٍ وَفِعْلٍ لَمْ يَفْعَلْهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم بِدْعَةٌ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ خَيْرًا لَسَبَقُوا إِلَيْهِ. سورہ احقاف کی آیت کے ذیل میں تفسیر ابن کثیر میں حافظ عماد الدین ابن کثیر نے یہ تعریف کی ہے، جو اہل سنت کا متفقہ امام ہے حدیث و تفسیر کا. مثلا ان اللہ و ملائکتہ کی آیت نازل ہو چکی تھی اور آپ نے دعا میں نہیں پڑھی، تو اس آیت کو دعا میں پڑھنا بدعت میں سے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کی آیت نازل ہو چکی تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے موجودہ مرسومہ مبتدعانہ صلاۃ والسلام جسے اہلیان بدعت اپنا شعار سمجھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا شفیع المذنبین، ان الفاظ کے ساتھ نہیں پڑھا ہے. تو ان الفاظ کے ساتھ پڑھنا، لیکن اس میں آپ کے چاچا ماموں بھی شریک ہے، فلاں شیخ الحدیث و فلاں معتبر عالم و فلاں شیخ الاسلام، وہ بھی سے روح میں بہ گئے. بعض ساتھیوں کو تعجب ہے، وہ کہتے ہیں فصل فی زیارت النبی میں فقہاء نے لکھا ہے. تو پوچھنا یہ کہ فصل فی زیارت النبی کا ثبوت ہدایت سے پہلے دکھا دیں. چلیں کئی کتاب چلیں گے، کہیں نہیں. ہدایت کے بعد جو علماء ہیں انہوں نے یہ اضافہ کیا ہے، جیسے صاحب نور الہدیٰ، اور انہوں نے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے کہا ہے اگر صلاۃ و سلام نہیں ہے تو چلو نعت نبوی ہے، وہاں لوگ نعتیں بھی پڑھتے ہیں، مگر کیا ہے صلاۃ و سلام موجودہ مرسومہ مروجہ اصحاب سے منقول ہے اور تابعین نے پڑھا سنا ہے یا پیغمبر نے کہیں، ثبوت نہیں ہے. بریلوی مسلک کے اہل علم نے بھی مجھے معذرت بھیجی ہے کہ ہم اس کا ثبوت پیش کرنے سے عاجز ہیں. ان کا ثبوت بس یہی ہوتا ہے کہ آپ کے شیخ الحدیث نے فضائل درود میں لکھا ہے، آپ کے حکیم الامت نے ذات السعید، بس یہ ان کے دلائل ہیں. مناظرہ کے اندر اور مسئلے کی تحقیق میں اس قسم کی عبارتوں پر اعتماد کرنا ناقابل اور شکست خوردہ مناظر کا کام ہے. وہ کہہ دے کہ ان سے بھی پوچھتا ہوں، چلو وہ کیوں پڑھ دیتے؟ انہیں بات آئی. ویسے آپ نے مختصر المانی میں پڑھا ہے
کہ اگر کوئی مسلمان کہے کہ انبت الربیع البقلہ تو کہتے جائز ہے، اللہ تعالیٰ نے موسم بہار میں فصلیں نکالی، نسبت تو ربیع کی طرف ہے مگر خالق اللہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ مومن ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہے۔ اور اگر کوئی لادین اور دہری کہے انبت الربیع البقلہ تو یہ کفری کلمہ ہے، تو مبتدی جو صلاۃ السلام پڑھتا ہے وہ اس کو درود ابراہیمی اور پیغمبر کے فرمودہ صلاۃ السلام سے بڑھ کر اہمیت دیتے ہیں، تو یہ بدعت ہے۔ اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے یا حضرت حکیم الامت نے یا شہاب میں شیخ الاسلام نے یا فضائل درود میں شیخ الحدیث نے صحیح والاعتقاد کے ساتھ پڑھا ہے، مختصر المعانی کے قانون کے مطابق وہ مستثنیٰ ہے اور یہ ماخوذ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اب یہ الفاظ پڑھے جا سکتے ہیں نہیں، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اب جبکہ دنیا میں ایک ایسا فرقہ جن کے اعمال سے لے کے عقائد تک اور اذان سے لے کے نماز تک اور مہد سے لے کے لحد تک تمام مسائل میں اضافہ کیا ہے، ادراک اور بدعت سے کام لیا ہے، تو علامہ علی القاری نے ایک قاعدہ لکھا ہے مرقات میں، وفيه إشارة إلى أن كل سنة تكون شعار أهل البدع تركها أولى۔ مشکات شریف کتاب الجنائز میں جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی جنازے کے اکرام میں کھڑا ہونا منوی، اور پھر حضرت کو جب پتہ چلا کہ یہود کہتے ہیں کہ ہم بھی اس طرح کرتے ہیں تو آپ نے منع فرمایا کہ اب قیام کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس حدیث کے ذیل میں مرقات شرح مشکات میں علی القاری الحنفی الہروی وہ لکھتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے کہ اگر کوئی سنت غیر موقدہ بدعتیوں کا شعار بنے تو اس کا ترک ضروری۔ قدیم زمانے میں معتزلہ کہتے تھے حق المخلوق علی اللہ واجب، تو علماء نے لکھ دیا بحق فلان کہنا منع ہے، ورنہ اصلاً جائز ہے اور ثابت ہے۔